یہ خبیث جواد نقوی لاہور میں بیٹھا ہوا، ایران کے پیسے پہ پلنے والا، ایران کے پیسے پہ پلنے والا، کسی کو کوئی شبہ ہے؟ ایران کی فنڈنگ میں پاکستان میں نفرتوں کا بازار گرم کرنے والا ابھی کیا کہتا ہے؟ لوگ سمجھتے بڑا معتدل ہے، یہ دجال سب سے بڑا عیار ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہوئے، یہ ہیں لوگ جو ملک میں خون خرابہ کروانا چاہتے ہیں، فساد کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نعوذ باللہ نبی کے ساتھی جو ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نعوذ باللہ، جبکہ ہمارے ایران کے جو سپاہی ہیں اور ہماری قیادت ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ یہ احد کی جنگ ہے اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ اندازہ کریں، یہ ہے تکفیری ملا، چوگا پہن کر، کالا چولا پہن کر اسلام کا دعوے دار بننے والا، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تکفیری ہے۔ امت کی ایک بڑی تعداد، امت کا بڑا طبقہ اور ہمارے ملک کا بڑا طبقہ صحابہ سے محبت کرنے والا، صحابہ کو اپنا ایمان ماننے والا، امہات المومنین پر جانیں نچھاور کرنے والا، سنیوں کی اکثریت ہے نا پاکستان میں، ان کو برانگیختہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ صحابہ اور امہات المومنین پر تبرہ کر کے۔ یہ ہیں جو ملک کا امن برباد کرنے والے ہیں، یہ کرائے کے ٹٹو ہیں جو باہر سے فنڈنگ لے کر پاکستان کا امن خراب کرنے والے۔ اور ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے نعوذ باللہ جتنے بھی بڑے بڑے سیکیورٹی اداروں کے سربراہ ہیں، چیف ہیں، آرمی چیف ہے اور بڑے بڑے ہیں، یہ سب نعوذ باللہ بزدل ہیں، یہ تو فرنٹ پہ جا کے لڑتے ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی یہ نشان امتیاز اور نشان حیدر پانے والے یہ سارے سپاہی کے رینک کے لوگ ہیں، یعنی چھوٹے لوگ ہیں، ان کو مروا رہے ہیں۔ پاکستان کے جو بڑے افسر ہیں یہ خود آگے نہیں لڑتے، جبکہ دیکھو جی ہمارے ایران کے تو بڑے بڑے مارے گئے۔ آپ دیکھیں، میں نے پہلے کسی جگہ بھی کہا تھا کہ مثلا ہم تاریخ پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے نشان حیدر سب سپاہی رینک کے ہیں، ایک افسر ہے ان میں میجر لیول کا ہے، تو میجر لیول بھی چھوٹا لیول ہی ہوتا ہے، سپاہی رینک کے ہیں سارے۔ ہمارے کسی بڑے جرنیل بہت سارے ہیں، نشان حیدر میں کافی ہیں، یعنی افسر بھی ہیں، سپاہی تو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے ایک یا دو ہیں، کیپٹن، لیکن جونیئر افسر بھی ہیں تو جونیئر کپتان۔ لیکن اب ایران میں دیکھیں آپ، وہاں پر جنرل، فل جنرل شہید ہو گیا ہے، آرمی کا سربراہ شہید ہو گیا ہے، سپاہ کا سربراہ شہید ہو گیا ہے، جوائنٹ چیف آف سٹاف شہید ہو گیا ہے، اور سیکیورٹی چیف شہید ہو گیا ہے۔ ٹاپ کلاس ساری جیسے لائن لگی ہوئی ہے۔ اب وہ مارے گئے ہیں تمہاری منافقت کی وجہ سے، تم ہمیشہ سے منافق رہے ہو، نہ اپنوں کے نہ پرائے کے، کسی کے تم مخلص نہیں رہے، اسی لیے پن پوائنٹ کر کے انہوں نے مخبری کے ذریعے بندوں کو مارا، اور اپنے بندہ پکڑا انہوں نے، سب سے قریبی جو تھا، جو آخری میٹنگ میں بھی ساتھ تھا، بڑا جو عہدیدار تھا سرکاری خامنائی کے ساتھ، اس کو پکڑا ہے۔ کس الزام میں پکڑا ہے؟ مخبری کے، جاسوسی کے الزام میں۔ یہ ہے تمہارے بڑوں کی ہلاکت کی وجہ۔ وہ لڑ نہیں رہے تھے، کوئی گن نہیں چلا رہا تھا، دشمن کے خلاف لڑ رہا تھا، فلسطین کے لیے نکلے ہوئے تھے جو وہاں مارے گئے، گھروں میں چھپے ہوئے، بینکروں میں چھپے ہوئے اگلوں نے مارے ہیں۔ اور یہ صحابہ پر بکواس کر رہا ہے اور ہماری آرمی پر بکواس کر رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ بزدل ہیں، یہ آگے جا کے نہیں لڑتے۔ اس لیے یہ اصل میں تکفیری یہ ہیں۔ اب بتائیں، اگر کوئی آج کے کسی مسلمان دعویٰ اسلام کرنے والے کو کافر کہتا ہے، وہ تکفیری ہے؟ صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ تکفیری؟